اس وقت ہم سب جو جڑے ہوئے ہیں، اور جڑنے کا سب سے بنیادی مقصد کہ ہم جس سال میں گزرے ہیں وہ ہمارا سال کس طرح سے عافیت کے ساتھ مکمل ہو، اور ہمارے ذمے میں جو کامیں دی جا رہی ہیں ہم اپنے کاموں کو، اپنی ذمہ داری کو اس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کو فکر کرنا ہے اور غور کرنا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ اس وقت ہم سب آپس میں مدرسین جڑے ہوئے ہیں، مدرسین مدرسات جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بچوں کا بہت بڑا مجمع آنے والا ہے۔ ان بچوں کو ہم کیسے سنبھالیں، ان بچوں کی ہم تربیت کیسے کریں، اور جو سلیبس ہیں ان سلیبس کے ساتھ ہم ان کی تربیت کی طرف کس طرح سے فکر کریں، اس سلسلے میں آج کی مجلس ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس سلسلے میں کافی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں امت کے لیے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، وہاں پر مدرسین معلمین کے لیے خصوصی طور پر آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمعلمین، تعلیم دینے والوں کی اے اللہ مغفرت فرما، وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ، اے اللہ ان کے عمروں کو زیادہ فرما، یعنی ان کے عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ، اے اللہ ان کے رزق میں اور ان کی معاشیت میں برکتیں عطا فرما، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ کتاب العلم نامی کتاب میں ملے گا اس کا حوالہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی نے معلمین کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے پہلا یہی کام دیا ان کی تخلیق کے بعد، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری باتوں کا علم دیا گیا، سکھایا گیا، ان کو سکھایا، پھر ان سے پوچھا گیا۔ ظاہر بات ہے بغیر علم کے اس دنیا میں انسانیت کا قیام ہی نہیں ہو سکتا، قیام اگر ہے تو وہ حیوانیت کا ہے، جانوروں کا ہے، علم کے بغیر انسانیت کا قیام ہے ہی نہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے لیں، آسمان سے زمین تک کی ساری چیزوں کو لے لیں، ہر چیز کا نام موجود ہے، اور ہر چیز کا نام بولنا وہ علم ہے۔ زمین کو زمین اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کا نام زمین ہے، تو زمین کا علم ہمارے پاس ہے کہ زمین سے بہت سارے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، بہت سارے کھانے پینے کے سامان اگتے ہیں، تو زمین کا نام اسی لیے ہے، علم ہے لوگوں کو۔ آسمان کے تعلق سے لوگوں کو علم ہے کہ آسمان کے 7 حصے ہیں، آسمان فلاں کلر کا ہے، آسمان اتنا بڑا ہے، بغیر ستون کے ہے، تو بغیر علم کے تو آسمان کا علم بھی نہیں، بغیر علم کے تو زمین کا علم بھی نہیں، آدمی کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوا کا نام ہے، پانی کا نام ہے، پانی کے اقسام ہیں، نمک کا نام ہے، شکر کا نام ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا نام ہے، یہی تو علم ہے، یہی تو کائنات کا علم ہے۔ اس کے بغیر انسان جیے گا کیسا؟ آج کل تو جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ ہے کہ آدمی بیٹھے اپنے مقام پر بیٹھ کر کے سارے کام کر رہا ہے روبوٹ کے ذریعے، وہ بھی تو ایک علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ ریموٹ کے ذریعے اپنی کار کھل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، وہ بھی تو ایک علم ہے۔ کمپیوٹر کا کتنا بڑا سسٹم ہے، کتنے سافٹ ویئر ہیں، وہ تمام کے تمام سافٹ ویئر وہ بھی تو ایک علم ہے۔ تو قیامت تک کا جو علوم ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور بغیر علم کے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے 3 چیزیں پیش فرمائی، ایک علم پیش فرمایا، دوسرا مال پیش فرمایا، اور تیسرا سلطنت اور حکومت پیش فرمایا کہ آپ ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کریں۔ اور یہی بات لگ بھگ اسی طرح کی حضرت لقمان کے بارے میں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان کو جب یہ 3 چیزوں کو پیش کیا گیا تو ان تینوں میں سے انہوں نے علم کو سلیکٹ کیا،
اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو اپنا خصوصی علم عطا فرمایا اور اس علم پر انہوں نے شکر بھی ادا کیا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ عِبَادِهِ کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ہمیں فضیلت دی. یہ فضیلت نہ مال سے ہے، نہ سلطنت سے ہے، نہ دولت سے ہے، یہ فضیلت تو علم سے ہے. حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے 3 چیزیں دی، علم، مال، سلطنت. ان تینوں میں سے انہوں نے علم کو سلیکٹ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی دانائی کو دیکھ کر کے بقیہ 2 چیزیں ایسے ہی مفت میں دے دی. مال بھی مفت میں دے دیا، سلطنت بھی مفت میں دے دی. ان کے سلطنت کا ذکر خود قرآن کریم سورہ صاد میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. حضرت سلیمان جہاں چاہتے ہواؤں پر ان کی بادشاہت تھی، وہ جیسے چاہے ہواؤں کا رخ پھیر لیتے تھے. سلطنت ان کے یہاں ایسی سواری تھی کہ ایک طرف جنات ایک طرف انسان، اور یہ ایک ہی وقت میں اس کی اڑان بھرتے تھے. آج جو لوگ ہوائی جہاز کا سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، اس کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، تو بزرگوں یہ تو بہت بات کی چیز ہے. اللہ پاک نے ایک پیغمبر ایک نبی کو یہ چیز بہت پہلے دے دی تھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ جیسے حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ ہم نے لوہے کی ان کے لیے موم بنا دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا کہ علم کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو یہ چیز عطا فرمائی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے 70 تو قتل ہو کر جہنم رسید ہو گئے، لیکن جو 70 قیدی ہوئے ان 70 قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ بھی ایک قانون پاس ہوا کہ ان میں جو لوگ کچھ دینے کے لائق نہیں ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کو ایسے ہی مفت میں چھوڑ دیا جائے. یہ بھی ایک بات طے ہوئی تھی کہ اس میں ان کو مفت میں چھوڑ دیا جائے. لیکن جو اپنے پاس کچھ علم رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں کو سکھائیں. 10 لوگوں کو سکھائیں گے تو اس 10 لوگوں کو سکھانے کے عوض میں ان کو قید سے رہا کر دیا جائے گا. چنانچہ بزرگوں اسی قیدی تعلیم میں مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی وہیں سے علم حاصل کیے. اس زمانے میں مشہور صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے. تو ان کا جو ابتدا ہے وہ انہی قید میں رہنے والوں نے ان کو ہیلپ کی سکھایا تھا. تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی قید سے رہا ہونا بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے کتنی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن صرف 10 لوگوں کو پڑھا دو قید سے نکل جاؤ. تو ہمارے نبی کے زمانے میں علم کی کتنی اہمیت تھی، جس کی وجہ سے 10 لوگوں کو پڑھاؤ قید سے آزاد ہو جانے کا حکم دے دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جس وقت آپ مینا کے اندر تھے، اس وقت مدینے کا ایک قافلہ آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا اور آپ سے یہ کہا کہ اے نبی جی، ہم آپ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں. مدینے پاک میں دھیرے دھیرے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے چاہنے والوں کا مجمع بڑھ رہا ہے. آپ ایک کام ایسا کیجئے، آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں، آپ تو نہیں آ سکتے لیکن آپ اپنی جگہ پر کسی کو بھیج دیجئے. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر جو بہت بڑے مالدار صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، صلاحیت مند تھے، 1 سال کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو صرف تعلیم کے لیے مدینے کو بھیجا. بزنس کاروبار کے لیے نہیں، کھیتی باڑی کے لیے نہیں، کھجور کے باغات کے لیے نہیں، صرف تعلیم کے لیے 1 سال کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. اسی سے ہمارے بڑے علماء کو 1 سال جماعت میں نکالتے ہیں تاکہ وہ جو سیکھے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. تو حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پاک میں قیام فرمایا تو بزرگوں بڑے بڑے ہستیوں پر انہوں نے کام کیا. مدینے کے گلیوں میں، چپے چپے میں، گھروں میں جا کر کے ایسی دعوت دین کی دی کہ مدینے کے گلیوں سے، گھروں سے علم دین کی آوازیں آنے لگی. پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا. 1 سال کی محنت میں بڑے بڑے لوگ ایمان میں آئے. اس میں ایک قبیلے کے سردار تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایمان میں آئے. قبیلے کے سردار تھے اور ان کے وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان میں آئے. تو معلم کی ایک حیثیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی ہے. آج باہر کنٹری میں اگر جائیں گے، مدرس معلم کا بہت بڑا رتبہ ہے،
بہت بڑا مقام ہے. کیوں؟ مدرسین، معلمین یہ ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں. ماں باپ اللہ سے مانگ مانگ کر بچوں کو عرش سے فرش پر لاتے ہیں، اور مدرسین ان کو پڑھا کر سمجھا کر فرش سے عرش پر لے جاتے ہیں. یہ اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. ماں باپ مانگتے نا، وہ حج میں مانگتے، بزرگوں سے مانگتے، مانگ مانگ کر کے عرش سے فیصلے بدل کر کے زمین پر اپنے بچوں کو لاتے، اولاد کو، اور ان اولاد کو ڈھنگ کا بنا کر، رنگ کا بنا کر کے ان کو فرش سے عرش تک لے جاتے ہیں. وہ مدرسین ہیں. ہمارے اساتذہ کا یہ کمال ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، میں پتھر تھا استاد نے تراش کے مجھے ہیرا بنا دیا. میں پتھر تھا استاد نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا. ہم جتنے بچے یہاں پڑھنے آتے سب پتھر ہیں، کچھ نہیں معلوم، پتھر ہیں، لیکن سال بھر کی محنت SLC تک وہ بچہ ہیرا بن جاتا ہے. آپ کسی بچے کا انٹرویو لیجئے کہ بیٹے آپ جب یہاں آئے تھے آپ کی کیفیت کیا تھی، کہ آپ جب آئے روتے تھے، چلاتے تھے، ناک سے برکت بہتی تھی، روتے تھے امی ابا کو یاد کر کے، لیکن جب یہاں SLC سے فارغ ہو کر کے گئے کیا بہترین انداز میں ان بچوں کی صلاحیت بن گئی. اس میں سب سے بڑا رول اپنے معلمین معلمات کا ہے. لیکن ہمارے بڑے فرماتے ایسے وقت میں ہم کو کچھ چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ہے، توجہ دینا ہے. وہ یہ کہ اس کو اپنی ڈیوٹی نہ سمجھے، اپنا کام نہ سمجھے، بلکہ ایک دینی ذمہ داری سمجھے. اپنے قوم کے نونہال یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں، یہ میری دینی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس آنے والے بچوں کی میں کیسے نگرانی کروں. اس کو ڈیوٹی نہ سمجھے. ڈیوٹی کے لوگ وقت پر اپنا انگوٹا چھاپتے ہیں، وقت پہ نکل جاتے ہیں. ان کو ڈیوٹی سے مطلب ہوتا ہے، بچے پڑھے نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں. اپنا سلیبس ختم کرنا ہے، کہ وقت پر اپنا سلیبس، اپنا نصاب ختم کرنا ہے. بچے کے پلے پڑھے نہ پڑھے، بچے سمجھے نہ سمجھے، یہ سب سے بڑی کمزوری کی بات ہے. اور اس سے بڑی کمزوری کی بات ہے کہ میرے پاس پڑھنے والا اسٹوڈنٹس کسی ٹیوشن میں جا کر کے پڑھے، یہ سب سے کمزور استاد کی نشانی ہے. سب سے قوی استاد تو وہ ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، کوچنگ سینٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے. آج ایک بہت بڑا مال اسکول سے ایسا نکل رہا ہے، پڑھ گئے BA MA بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے نکل گئے، لیکن کمپنیز میں انٹرویو دینے کی صلاحیت نہیں ہے. سامنے والا کوشچن کر رہا ہے، اس کو پوچھ رہا ہے یس جی یس نو میں سوال جواب ہو رہا ہے، تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ بھئی سامنے والے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. انگریزی بالکل اچھے انداز میں بولنے نہیں ہو رہا، جبکہ 2-3 ڈگریاں ہمارے بچے پڑھ کر کے نکل گئے. کوئی صلاحیت نہیں ہے. اب جاؤ کوچنگ سینٹر، یہ کوچنگ سینٹر جانا اس بچے کی کمزوری نہیں کہ وہ بچہ جن استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس پڑھا، وہ ٹیچر کی کمزوری ہے کہ اتنی بڑی پڑھنے کے باوجود بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں. آج بڑے بڑے پروگرام میں، گریجویشن ڈے میں ہم ان بچوں کو سامنے لاتے ہیں جو بچے کلاس میں سب سے ہائیسٹ بچہ ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، جو سوال جواب میں، جو انگریزی کا ماہر، اس کو لاتا ہے. وہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے کہ اس کلاس میں سب سے کمزور بچے کو ایسی انگریزی آئے جب سے جو ہائیسٹ بچے کو آ رہی ہے. تو نگرانی تو سب کی ہونی چاہیے. یہاں یقیناً کمزوری ہے کہ جگہ جگہ ٹیوشن کھل گئے کہ بھئی ٹیوشن میں کیا نہیں، اسکول میں جو پڑھے وہ ٹیوشن میں پڑھنا ہے. ایسا کیوں بھئی؟ پھر اسکول کے 5 گھنٹے آپ کے کیا ہوئے؟ 1 گھنٹے میں آپ کے ٹیچر نے کیا کیا، آپ کے استاد نے کیا کیا؟ آپ سوچیں کہ میرے پاس ایک بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے عصر کے بعد، اب وہی بچہ وہی سبق مغرب کے پاس دوسرے استاد کے پاس جڑ رہا ہے، تو میں سب سے فیلئر استاد ہوں، میں سب سے فیلئر ٹیچر ہوں. اس لیے کہ میرے پاس عصر کے پاس جو بچہ پڑھا اس کے پلے کچھ نہیں آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ مغرب کے بعد دوسرے ٹیچر کا سہارا لے رہا ہے، تو یہ میری کمزوری ہے. کیوں وہ بچہ 1 گھنٹے کے اندر اب میرے پاس سمجھ نہیں سکا؟ میری قوت، میری طاقت، میری صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ آج کا سبق بچوں کو پانی پانی ہو جائے. اس کے لیے کھل کر کے ہم سب کو سامنے آنا ہے. اپنے وقار مجروح نہ ہو، اپنا وقار مجروح نہ ہو، اس کے باوجود وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے قریب ہونا ہے. یعنی کلوز ہو کر کے ہر بچے کو پوچھنا ہے الگ الگ انداز میں کہ بیٹا تم کو یہ بات سمجھ میں آئی نہ آئی. تو بزرگوں اس بات پر خاص طور سے ہمارے مدرسین توجہ دیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صلاحیت کو اجاگر کریں.
ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر زیادہ زور دیں، ایک تقریر پر، دوسرا تحریر پر، تیسرا تمرین پر۔ یہ تینوں چیزیں ایجوکیشن کے لیے ضروری ہیں۔ تقریر یہ کہ بچے کو بولنا ہے، جو آپ پڑھا رہے وہ بچہ پڑھ سکے کہ ہے کیا چیز ہے اس میں، بچہ کھلے انداز میں اس کو پڑھ سکے اور اسی کو بہترین انداز میں سمجھا سکے۔ پڑھنا الگ ہے، سمجھانا الگ ہے۔ پڑھنا تو ایسے معمولی انداز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھانا تو وہ بڑی کمال کی بات ہے۔ بچوں کو شروع سے تقریر پر محنت کرائے۔ تقریر وہ نہیں کہ بیان اسپیچ، وہ تو آخری درجہ ہے، اس سے پہلے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بچے کو بتائیں کہ بھئی اس کے تعلق سے آپ بولیں، کار کے بارے میں آپ بولیں، کار کی فضیلت، تو بچہ سراسر انداز میں انگریزی زبان میں کار کی فضیلت بولے، اس کے اندر اے سی ہے، ٹھنڈک ہے، آدمی کم سمے کم وقت میں اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس میں کئی لوگ سوار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح انداز سے بولنا یہ تقریر ہے۔ تقریر پر بچوں کو مشق کرائی جائے اور تحریر پر بچوں کو مشق کرائی جائے۔ آج بچے الحمدللہ یہاں پر اس کا نظام ہے، میں جانتا ہوں، تقریر کا بھی ہے، تحریر کا بھی ہے، لیکن اور زیادہ اس میں محنت کی ضرورت کہ بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو جائے۔ کتنے میڈیکل والے، کتنے ڈاکٹر لکھتے نا، تو ڈاکٹر کی تحریر صرف میڈیکل والے کو معلوم، وہ پی لکھ کر کے لائن کھینچ دیتے ہیں، سامنے والے کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ پی کے بعد کیا ہے۔ میڈیکل والے کو معلوم کہ پیراسیٹامول ٹیبلٹ ہے، یہ ہے نا۔ اسی طرح سے الگ الگ ٹیبلٹ کا نام لکھتے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر بن گئے، لیکن تحریر تو ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی تحریر درست ہو۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ 3 4 کتابیں اردو تحریر پر مشق کراتے تھے۔ الحمدللہ اس کا نظام یہاں پر ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء اکرام کو کہ انہوں نے کافی محنت کی دینیات کے نام پر، اور انہوں نے تحریر کی، اردو کی تحریر کی مشق کی ترتیب بنائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بزرگوں یہ دوسری چیز تحریر ہے، ایک تقریر، دوسرا تحریر، اور تیسری چیز تمرین۔ یہ جو سلیبس میں جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کی مشق و تمرین اچھی سے اچھی طرح ہو جائے کہ ہم کو ٹیوشن کو اور کوچنگ سینٹر کی ضرورت۔ جو لوگ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں یا ٹریننگ سینٹر چلاتے ہیں یا وہ چلاتے ہیں، ان سے ہم سے لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں گے، کمزور بچوں کو ریڈی کریں گے، لیکن بزرگوں ہم کو ان 3 چیزوں پر توجہ دینا ہے۔ استاد اور معلم کی مثال باغ کے اس مالی کی طرح ہے کہ ایک باغ سوکھا ہوا ہے، ایک مال بالکل باغ تازہ فریش، اس کے اندر پھولوں کی خوبصورتی ہے۔ تو اب اس مالی کی طرح ہے، ایک مالی نے اپنی کاہلی اور سستی اور غفلت کی وجہ سے اچھا باغ سڑا دیا، خراب کر دیا، سوکھ گیا پورا باغ، اور ایک مالی وہ ہے جو اپنی محنت اور لگن کے ذریعے سے اپنے اس باغ کے پھولوں کو تازہ رکھا۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اس سوکھے باغ کے مالی بننا ہے یا اس تر و تازہ باغ کے مالی بننا ہے۔ ہم استاد تو ایسے بنیں گے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے جانے کے بعد ہم کو یاد رکھے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم کو پوچھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، SLC پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی فون نہیں کرتے۔ ہم یہاں رک کر کے اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنے اساتذہ سے اسی طرح تعلق میں ہیں، اپنے مدرسین سے ہیں، بھلے وہ پڑھانے والے ٹیچر نان مسلم کیوں نہ ہو؟ کیا ہمارا تعلق اپنے اساتذہ، معلمین، مدرسین سے ایسا ہے؟ اگر اچھا ہے تو ہمارے بچے ہمارے سے رکھیں گے۔ اگر ہمارا تعلق اپنے ٹیچر سے، معلمات سے، معلمین سے، پڑھانے والے استادوں سے نہیں ہے تو ہم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہمارا بچہ ہم کو پوچھے گا، ہماری خیر لے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہ پھل آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال بزرگوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں۔ تو بدر کے قیدیوں کی بات آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے بھیجے ہیں اللہ پاک نے، اور میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر۔ کیوں؟ اس کا ریزن بتا رہے، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ کریکٹر اور اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ سوچیں کہ علم سے کریکٹر اخلاق کی تکمیل ہو رہی تو آپس میں جوڑ ہے۔ بہت سارے کالجز میں جہاں علم کا میدان ہے، جہاں بندوں کو ہدایت ملنا، وہاں پر ضلالت مل رہی ہے۔ بچوں سے پوچھتے بیٹا اس لڑکی سے، اس لڑکے سے آپ کا تعلق کیسے ہو گیا؟ اسکول سے ہو گیا۔
کالج سے ہو گیا. جہاں علم ملنا، جہاں ہدایت ملنا، وہاں بچوں کو گمراہی مل رہی ہے. آج پورے اسکول، اکثر اسکول کالج سدھرنے کی بجائے بگڑنے کا ذریعہ بن رہے. بگڑنے کے بہت زیادہ اسباب ہیں. اپنے گھر میں بچہ بچی اتنا نہیں بگڑتے جتنا اسکول کالج میں جا کے بگڑ جاتے ہیں. ماحول مخلوط تعلیم کا ہے، بے پردگی کا ہے، کھلی ہوئی چیز ہے ہر چیز، کوئی بات روک ٹوک نہیں، کنیکشن سے روک ٹوک نہیں. موبائل کے زیادہ آنے کی وجہ سے بگڑنے کے زیادہ چانسز. ماں باپ تو بھائی ٹیکنالوجی کے پڑھائی کے اس زور میں، اس زام سے کہ ہمارے بچے فلاں بننا، بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں، جس کے نتیجے ہم خود دیکھتے ہیں کہ بچوں کو فیوچر میں شادی ہونے سے پہلے کئی مرتبہ وہ جالوں میں پھنس جاتے ہیں. اب ایسا جال میں پھنستے ہیں، ماں باپ کی ناک اور عزت کا مسئلہ تیزی کے ساتھ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا نتیجہ اسکول اور کالج کے اندر نگرانی کا فقدان ہے، صحیح نگرانی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ہمارے اسکول میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ پردے کا بڑا اچھا انتظام، معلمین، مدرسین، مدرسات پورے کے پورے اپنے حیا، اس کے پورے اسلامی شریعت کے لا کے اعتبار سے اپنے بچوں کو بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے علی جناب فیاض شریف صاحب، ان کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے یہ ایک بہترین موقع. گزشتہ کتنے حالات آئے پردے کے لائن سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں بھی ایک شکل نکالی پردے کی، کچھ ایسا ڈیزائن بنا کر اس میں بھی ایک شکل نکالی. یہ ایک سب سے بڑی ایمانی پاور کی بات ہے کہ کفر کے اس ماحول میں جہاں پر پردے کو ختم کرنے کی اسمبلی حکومتی سرپرستی میں وہ کام ہونے جا رہا تھا، ویسے وقت میں ایک پردے کی شکل نکالنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کلمۃ حق عند سلطان الجائر کے تعبیر میں بھی وہ بھی ہے کہ آپ اپنے پورے اصوخ کے ساتھ، پورے رسوخ کے ساتھ ایک بات کو چلائیں. ایک بہت بڑی چیلنج کی بات ہے. تو بہرحال ہمارے لیے ایک آنے والا ایک وقت، آنے والا ایک سمے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے بہت اہم سمے، بہت اہم وقت ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے بعد ان کے اندر علم بھی آئے، ان کے اندر اخلاق بھی آئے، کیریکٹر بھی آئے، ان کا ماحول بنے، ان کی ذہن سازی ہو، ان کا دل، ان کی تربیت پر خصوصی نگرانی ہو. اس کے لیے اس کا سب سے بڑا اثر مدرسین، مدرسات کا بچوں پہ پڑتا ہے. ہمارا تعلق اگر اللہ سے کٹا ہوا ہے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے گئے. اگر ہم تقوی والے، پرہیزگار، نمازی ہیں، اپنے شوہر کے خدمت گزار ہیں، اپنے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، تو اس کا اثر یہاں کے بچوں پہ ضرور پڑے گا. اور جو آپس میں یہاں پڑھانے والے والیاں ہیں، ان سب کا آپس میں نیک دل ہونا ضروری ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم آپس میں رفیق بنے، فریق نہ بنے. ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی خوبیوں کا ذکر کرے، ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی اگر خامیوں کا ذکر کریں گی تو خدا کی قسم اس کا برا نتیجہ بچوں پہ پڑے گا. کہ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی ٹانگ کھینچ رہی، کسی کو ترقی کرنے نہیں دے رہی. اگر کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، بچوں کو باکمال بنانے کی صلاحیت ہے، اس پر خوش ہونا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ وہ صلاحیت مجھے بھی عطا فرما. آپس میں ہم رفیق بنے. مینجمنٹ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ وقت پہ نہیں آ رہی ہیں، آپ زیادہ چھٹیاں لے رہی ہیں، آپ کے تعلق سے یہ شکایت مل رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ ہنساتی ہیں، آپ کے تعلق سے یہ بات مل رہی ہے شکایت کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ زور نہیں دے رہی ہے. اس سے کبیدہ خاطر نہیں ہونا، یہ تو ہماری اصلاح کی بات ہے. اگر ہم اس چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے اسکول ہی چھوڑ دیے تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ بزرگوں چھوٹی سی مسٹیک پر توجہ دلائی گئی تو ہم اس مسٹیک کو ٹھیک کرنے کی بجائے پورے کے پورے مسٹیک بن گئے. ہم خود اپنے آپ کو غلط ٹھہرا دیے. یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو تنبیہ فرماتے اشارتاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے امانت دار تھے کہ اپنی غلطیوں کو درست کر لیتے تھے. انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی پرچی کی شکل میں یا کوئی اور ایسی بات آئی جو یقیناً ہمارے اندر ہے تو ہم کچھ کہے بغیر اس کی اصلاح کی فکر کریں، پابندی کی فکر کریں.
جی اپنے اندر جی امانت داری کی فکر کریں، بچوں کو کیسا لے کر چلنا ہے اس کی فکر کریں. جو انتظامیہ کے ہیڈ ہیں، ذمہ دار، وہ جو کہتے ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھے. کیا انہوں آڈرا ہمناز دے رہی نا، انہوں کر لینا، انہوں برابر ہی کیا. یہ چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کام کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ کان اور آنکھ کھلی رکھے، زبان بند کر دے. زبان جس کی بند ہوگی عافیت کے ساتھ کام چالو رہے گا. دیکھنا ہے، سننا ہے، بس ریپلے نہیں کرنا ہے. کسی کے عمل کا رد عمل نہیں دینا ہے، کسی کا ایکشن کا ری ایکشن نہیں کرنا ہے. اس وقت جو قومیں برباد ہوئی ہیں وہ ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. کسی کے ایکشن پر صبر، تحمل، وہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. کیا کم آپ کو ستایا گیا؟ کتنے ایسے دیہاتی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جی وہ رومال ڈال کے کھینچے. حضرت علی فرماتے ایک مرتبہ ایک دیہاتی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زور سے دھکا مارے کہ ہمارے نبی نیچے گر گئے، لیکن نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا، تحمل برداشت سے کام لیا. آج تحمل اور برداشت کے فقدان کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہم کو اٹھانا پڑتا ہے. قبیلے عبد القیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قبیلہ ہمارے نبی کے پاس آیا. ہمارے نبی نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی کہ تمہارے اندر ان فیکم لخصلتان، تمہارے اندر دو ایسی پیاری خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دو خصلتوں کو پسند فرماتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ہے کہ جس کام کو آپ کرتے ہو اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہو. یہ سب سے بڑی بات ہے. بعض لوگوں کا مزاج ایک جگہ رکنے کا، ایک جگہ ٹکنے کا، ایک جگہ کام کرنے کا، ایک چیز کو اٹھا کر اس کو تکمیل تک پہنچانے کا نہیں ہوتا. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی یہ پڑھا دیے، کبھی وہ پڑھا دیے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، منگل کو یہ، چاشوبے کو یہ، جمعہ کو یہ. تو وہ ایک مزاج کے نہیں ہوتے. مختلف المزاج ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان کا ذہن انتشار کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمیشہ ان کا ذہن میں انتشار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی، تمہاری اندر یہ خصلت ہے کہ جس چیز کو تم اٹھاتے ہو اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہو. یہ پہلی خصلت. اور دوسری خصلت تمہاری یہ ہے کہ تمہارے اندر حلم بہت زیادہ ہے. عرب کے لوگ کے اندر حلم کم ہوتا اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان کی تعریف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں تمہارے اندر حلم بردباری بہت ہے. تو پڑھانے کے زمانے میں استاد کے لیے ضروری ہے کہ ہر استاد، ہر ٹیچر کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور سب سے بڑی چیز ان کے اندر ایک وقار ہو. وقار، استغنائیت ہو. وقار کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پورے وثوق وقار کے ساتھ رہے، چھچورا پن نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے تکے الفاظ سے ہنسی مذاق ہو رہی ہے. اللہ معاف فرمائے، ایسے کرنے سے بہت کم وقت میں بچوں کی نظر سے اس ٹیچر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. ٹیچر تو ایک باوقار مقام ہے، اس کے لیے ضروری ہے وقار کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری استغنائیت، بچوں کے پیرنٹس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں. آپ کا ہدیہ ہمیں ضرورت نہیں، آپ کا بچہ اچھا بن جانا وہ سب سے بڑا ہدیہ ہے. آپ کے بچوں سے، آپ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے بچوں کا سدھرنا، آپ کے بچوں کا ٹیلنٹ بننا، آپ کے بچوں کا علم اور عمل، ان کا اخلاق اگر یہ بن گئے تو یہ سب سے بڑی خوشی ہو. استغنائیت آنا بہت ضروری ہے. جو اساتذہ، جو ٹیچر ان دو صفات کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کم وقت میں ان کے فیضان میں وسعت دے دیتے ہیں. کم وقت میں بچوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے اور پورے اسکول کے ذمہ داروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معلوم کرا دیتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی وزنداری ہے. اپنی بات کو ختم کرنے پر ہوں کہ جو چیز وزن ہوتی نا وہ بہت نیچے ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ برسات کے زمانے میں سمندر میں کہیں بھی آپ دیکھیں جو بالکل کچرا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور جو وزنداری چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے. اور جن پھلوں کے اندر پھوکھل پن ہوتا ہے وہ پھل اوپر آ جاتے ہیں، اور جن پھلوں کے اندر کچھ رس، کچھ ٹیسٹ، کچھ وزنداری ہوتی ہے وہ پھل نیچے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی یہی چیز ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، وسعت قلبی ہو،
کوئی بھی مشکل سامنے ہمارے آئے تو اس کے لیے برداشت کے ذریعے سے ہم اپنے اس کا فیصلہ کریں، برداشت کے ذریعے سے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ انتظامیہ کے ذریعے سے کوئی تربیت کی بات ہم کو پہنچ رہی ہے، ہم اس کو نصیحت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ اگر بوجھ سمجھیں گے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپس میں جو ٹیچرز ہیں ہم ان سے اچھے روابط رکھیں، پیار محبت کے روابط رکھیں، کھلے دل کے روابط رکھیں۔ کیوں؟ ہم ایک جگہ پر کام کرنے والے اگر ہمارے دل پھٹ چکے ہیں تو اللہ کی مدد وہاں نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت وہاں نہیں آئے گی۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ ہم کو امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ امانت داری کیا ہے کہ ہماری انتظامیہ جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں سلیکٹ کی ہے اس میں پوری امانت داری کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بعض کا مزاج ہوتا ہے کہ سامنے کچھ نہیں پیچھے جا کے بولتے ہیں کہ بھئی یہ وہ انہوں ایسے ایسے لوگ بہت کم وقت میں اپنا خود امیج خراب کرتے ہیں۔ جس کی شکایت کر رہے ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن آپ جس کی شکایت لے کے جا رہے ہیں شکایت کرنے والے کا امیج خود خراب ہو جائے گا۔ یہ خالی لوگوں کی شکایتیں گاتے رہتے ہیں، دوسرا کام کیا بھی نہیں کیا ان کو۔ لوگ خود فیصلہ کر دیتے ہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ ماں صاحبہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ لوگوں کی شکایت کرتی رہتی ہے۔ شکایت تو آپ اپنے رب سے کرو، لوگوں کی شکایت کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ لوگوں کی شکایت ہماری طرف سے نہ ہو، ہاں حکایت ہو۔ حکایت میں شکایت میں بہت فرق ہے۔ حکایت کس کو کہتے ہیں؟ کارگزاری کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری اسکول میں یہ ہوا، یہ اچھے کام ہوئے، آپ اس کی حکایت کریں، وہ بہت ممدوح عمل ہے، لیکن شکایت کے اندر نکتہ چینی ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، کام کرنے میں مزہ نہیں ملتا۔ بہرحال ماشاءاللہ بہت بڑے مقامات پر ہیں، مجھے حکم ملا اس لیے میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ماشاءاللہ دیکھیے سب اندھے لوگ ہیں، اندھوں میں بولتے نا کانا بھی راجا ہوتا ہے، لیکن جب سب آنکھ والے ہوتے ہیں، آنکھ والوں کے سامنے آنکھ والے کی کیا حیثیت؟ جب سب لوگ خاموش ہیں، مکھ کے لوگ ہیں، تو اس میں بولنے والا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب سبھی بولنے والے ہوں تو اس میں بولنے والا اس کا کیا وقار ہو؟ یہاں تو سب بولنے والے ہیں، ہمارے مدرسین، مدرسات، معلمین، معلمات، ٹیچرز، وہ سب بولنے والے ہیں۔ ان بولنے والوں میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ جیسے پانی تو سمندر سے آ رہا ہے، نل کے ذریعے وہ نقل ہوتا ہے، یعنی نل کے ذریعے سے پانی، اس میں نل کا کوئی کمال نہیں ہے، پانی تو سمندر سے ہے۔ ہماری مثال نل کی طرح ہے، ہماری مثال ٹینکی کی طرح ہے، پانی تو اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں۔ تو بزرگوں اصلاح تو اللہ فرماتے ہیں، ہمارا کام اپنے بڑوں کی بات آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ نصیحت کرنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری چیزوں سے آسمان سے ٹپک کے کھجور میں اٹکے ہیں، ایسی بات نہیں، ہم بھی محتاج ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں، ہم سب بھی محتاج ہیں۔ اس کے لیے جو آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہم اپنے کمزوریوں کو دور کر کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یہ جو نیا سال آ رہا ہے ایک بہت بڑا مجمع بچوں کا یہاں آنے والا ہے۔ جو بچے گزر گئے، نکل گئے پڑھ کر کے، وہ نکل گئے، اب جو بچے آنے والے ہیں وہ بالکل فاش بچے، ہوشیار بچے، موبائل کے ذریعے تو فاش ہو چکے ہیں، حساس طبیعت کے بچے آنے والے ہیں۔ ان بچوں کو ہم کو کیسے لے کر کے چلنا ہے، وہ وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ ہمیشہ اس کی فکر کرتی رہتی ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب کا مشکور و ممنون ہوں، خاص طور سے حضرت مولانا علماء اکرام بزرگان دین یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، اور ان سے سب کے بڑھ کر ہمارے علی جناب فیاض شریف صاحب جو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے منصوبوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ پچھلے کئی سال پہلے جو وزڈم تھی آج تو بہت بدل چکی ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کے جتنے بھی برانچز ہیں ماشاءاللہ اس کا اچھا اثر، اچھا پاور ہمارے اس پورے صوبے پر خاص طور سے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظر بد سے پوری حفاظت فرمائے۔ یہ یقیناً اس کی خلوص و للہیت کی بات ہے۔ میں شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب